نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولمن خاف مقام ربہ جنتان۔ محترم حضرات، عزیزوں اور بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے دو جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے اپنے بندوں سے کہ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کے منظر سے ڈرا، اس شخص کا خوف، اس بات کا خوف رکھے کہ ایک دن مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اپنے ایک ایک عمل کا، چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، اس کا جواب دینا ہے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ شخص مراد ہے جس کے دل میں کسی برائی کے کرنے کا خیال آیا کہ فلاں گناہ کروں، لیکن اس کے ساتھ ہی اس نے اللہ تعالیٰ کا دھیان کر لیا اور یہ بات یاد اس کو آئی کہ مجھے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور اس یاد دہانی کے بعد اس نے گناہ کے ارادے کو ترک کر دیا، اس گناہ کو چھوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ ایک شخص تنہائی میں ہے اور وہاں اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہاں کوئی گناہ کرنا چاہے تو بظاہر گناہ کرنے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ اس تنہائی میں اس کے دل میں گناہ کا جو تقاضا پیدا ہوا ہے، لیکن اس تنہائی میں اس نے سوچا کہ اگر کوئی انسان مجھے تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن میرا پروردگار، میرا پالنہار مجھ کو دیکھ رہا ہے، اور ایک دن ضرور اللہ رب العزت والجلال کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اس خیال کے بعد اس شخص نے اس گناہ کو ترک کر دیا، تو یہ شخص اس آیت کے مصداق ہوگا، اور اسی چیز کا نام تقویٰ ہے کہ انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا دھیان کر کے اپنے نفس کے خواہش سے قوی اور مضبوط سے مضبوط تقاضے کو چھوڑ دے، اور یہ سوچے کہ اگر دنیا نہیں دیکھ رہی ہے، نہ دیکھے، دنیا کے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، میرا رب دیکھ رہا ہے۔ اپنے رب کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے قیامت میں اس کے سامنے، تو کیا اس کو جواب دیں گے؟ یہ چیز جب پیدا ہو جائے تو یہی تقویٰ ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اس وجہ سے ہم سب کو یہ تقویٰ اختیار کرنے کی چیز ہے، کوئی بھی تقاضا اللہ کے خلاف پیدا نہ ہونے پائے۔ ایک قصہ لکھا ہے حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر لوگوں کے حالات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ رات کو معلوم کرنے کے لیے گشت کیا کرتے تھے، اور کسی کے بارے میں جب پتہ چلتا تھا کہ شخص فقر و فاقہ کی حالت میں ہے تو اس کی مدد کرتے، اور یہ پتہ چلتا کہ فلاں شخص کسی مصیبت کا شکار ہے تو اس کی مصیبت کو دور فرماتے، اگر کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا تو اس کی اصلاح فرماتے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تہجد وقت مدینے کی گلیوں میں گشت فرما رہے تھے، اور ایک گھر سے عورتوں کی بات کرنے کی آواز آئی۔ آواز اندر سے کیا آ رہی تھی؟ وہ آ رہی تھی کہ ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنی جوان بیٹی سے کہا کہ بیٹی، جو دودھ تم نے دہا ہے، اس دودھ میں پانی ملا دو تاکہ یہ اور زیادہ ہو جائے، اور جب اس کو بیچا جائے تو اس سے زیادہ پیسہ ملے۔ بیٹی نے فرمایا کہ امی جان، امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا ہے کہ کوئی دودھ بیچنے والا دودھ میں پانی نہ ملائے، اس لیے ہمیں نہیں ملانا چاہیے۔ جواب میں ماں نے کہا کہ بیٹی، امیر المؤمنین بیٹھے ہوئے تھوڑی یہاں ہیں، اگر تم نے پانی ملا دیا تو کون سا تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ وہ تو اپنے گھر میں ہوں گے، اس وقت رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، اس لیے ان کو کیسے پتہ چلے گا کہ تم نے اس میں پانی ملا دیا؟ بیٹی نے جواب دیا کہ امی جان، امیر المومنین تو بھلے نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کا پروردگار جو احکم الحاکمین ہے، جو سارے جہان کا پالنہار ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ
دروازے کے باہر سے سارے گفتگو کو سن رہے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم کرایا کہ یہ کون خاتون ہے اور یہ بیٹی کون ہے۔ معلوم کرانے کے بعد اس لڑکی کے ساتھ اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح کا پیغام بھیجا اور اس سے اپنے بیٹے کی شادی کروائی۔ اس نکاح کا نتیجہ یہ ہوا اس خاتون کے خاندان میں ان کے نواسے سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے، جو مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں۔ بہرحال یہ بات اس لڑکی کے دل میں پیدا ہوئی کہ اگرچہ امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے ہیں لیکن میرا پروردگار دیکھ رہا ہے۔ جب تنہائی میں ہو اور جب رات کی تاریکی میں ہو، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، لیکن یہ سمجھے کہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا ایک اور واقعہ ہے۔ وہ سفر کر رہے تھے اور پہلے زمانے میں لوگ اپنے ساتھ کچھ کھانے پینے کی چیزیں لیے رہتے تھے، لیکن وہ زیادہ چلنے والا نہیں ہوتا تھا، سفر لمبا تھا، وہ زیادہ راہ ختم ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص جنگل میں بکریوں کا ایک ریوڑ لیے چرا رہا ہے، اور اہل عرب کے اندر یہ رواج تھا، لوگ مسافروں کو راستے میں مہمان نوازی کے طور پر بطور مفت دودھ پیش کیا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ چرواہے کے پاس گئے اور جا کر فرمایا کہ میں مسافر ہوں، کھانے پینے کا سامان ختم ہو گیا ہے، تم ایک بکری کا دودھ نکال کر مجھے دے دو تاکہ میں پی لوں۔ چرواہے نے کہا آپ مسافر ہیں، میں آپ کو ضرور دودھ دیتا، لیکن مشکل یہ کہ بکریاں میری نہیں ہیں، ان کا میں مالک نہیں ہوں اور ان کے چرانے کی خدمت صرف میرے سپرد ہے، اس لیے بکریاں میرے پاس بطور امانت ہے، ان کا دودھ بھی امانت ہے، لہذا شرعی اعتبار سے میرے لیے اس دودھ کو دینا آپ کو جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت فاروق اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ شخص امتحان لینے کے قابل ہے۔ اس سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تمہارے ایک فائدے کی بات بتاتا ہوں جس میں تمہارا بھی فائدہ اور میرا بھی فائدہ، وہ یہ کہ تم ایسا کرو کہ ان میں سے ایک بکری مجھے فروخت کر دو، اس کی قیمت مجھ سے لے لو، اس میں تمہارا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں پیسہ مل جائے گا، میرا فائدہ ہوگا مجھے بکری مل جائے گی، راستے میں اس کا دودھ استعمال کرتا رہوں گا، رہا مالک تو مالک سے کہہ دینا۔ ایک بکری جو ہے بھیڑیا اٹھا لے گیا، اور اکثر ہوتا یہ تھا جنگل میں کہ بکریاں بھیڑیے جنگل سے بکریاں اٹھا لیا کرتے تھے، اور فرمایا کہ اس بات کو تمہاری بات پر مالک کو یقین بھی آ جائے گا، اسی طرح دونوں کا کام بن جائے گا۔ جب چرواہے نے تدبیر سنی تو فوراً وہ بے اختیار چیخ اٹھا، فرمایا کہ بھائی میں کام تو سب تو کر لوں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ مالک کو جواب تو دے دوں گا، شاید وہ مطمئن ہو جائے، لیکن اپنے مالک کو کیا جواب دوں گا؟ اس کے پاس جا کر کیا جواب دوں گا؟ اس لیے میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ظاہر ہے حضرت فاروق اعظم کا امتحان لینا مقصود تھا۔ جب اس چرواہے کا جواب سنا تو آپ نے فرمایا جب تک تو جیسے انسان اس روئے زمین پر موجود ہیں اس وقت تک کوئی ظالم دوسرے شخص پر ظلم کرنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ اس لیے جب تک دل میں اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس موجود رہے گا، اس وقت تک جرائم اور مظالم نہیں ہو سکتے ہیں۔ اسی کا نام تقویٰ ہے۔ یاد رکھیے، جب تک دلوں میں احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت دنیا سے جرائم نہیں مٹ سکتے۔ بدعنوانیاں ختم ہونے کے لیے اس پر چاہے جتنے پہرے بیٹھا لو، چاہے جتنے محکمے بنا لو، اس پر یہ ہوگا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو دن کی روشنی میں اور شہر کی آبادی میں لوگ جرائم کے کرنے سے تو رک سکتے ہیں، لیکن رات کی تاریکی میں اور جنگل کی تنہائی میں جرائم رکنے والے نہیں ہیں۔ صرف اگر کوئی چیز روک سکتی وہ ہے اللہ کا خوف، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ جب ایک خوف دلوں میں رخصت ہو جاتا ہے تو معاشرے کے اندر برائی انجام ہونے لگتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے، جرائم کو روکنے کے لیے پولیس کے اوپر بھی دوسری پولیس، ایک محکمے کے اوپر بھی دوسرا محکمہ بنایا جا رہا ہے، قانون پہ قانون بنائے جا رہے ہیں، لیکن وہ قانون آج بازار میں دو پیسے میں فروخت ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ عدالتیں اپنی جگہ کام کر رہی ہیں، پولیس اپنے جگہ پر کام کر رہے ہیں، اور محکمے رشوت ختم کرنے کے لیے اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں رات کے اندھیری میں اور تنہائی میں چپکے سے کام ہو رہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے۔
یہی خوف احساس صحابہ اکرام کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دلوں میں پیدا فرما دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ تھا جب کوئی شخص جرم سرزد ہو جاتا تو بے چین ہو جاتا تھا کہ ہائے مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف کرانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی مجھے پاک فرما دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، کیونکہ ان کو خوف تھا، ان کو جن کے دل کے اندر ایک چیز بیٹھ چکی تھی، وہ آخرت کا خوف، خدا کا خوف کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور ہم کو جواب دینا ہے۔ جب یہ چیزیں یہ خوف بیدار ہو جاتی ہے تو دنیا کی بھی کوئی بھی طاقت اس سے جو ہے برائی اور جرائم نہیں کرا سکتے۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔